الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ إِلَى آخر او کما قال۔ سورۃ الحجر کا درس چل رہا ہے اور آج ذکر ہے جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور شیطان کی بدبختی کا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور تحقیق پکی بات ہے ہم نے حضرت انسان کو یعنی جناب آدم علیہ السلام کو گنگناتی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ، اور جنات کے بڑے جو پہلے تھے، جیسے حضرت انسان کے سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آدم ہے، تو جو جنات کا بڑا دادا ہے اس کا نام تھا جان۔ تو فرمایا جان کو ہم نے بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ اس کو بعض مفسرین نے لو سے قرار دیا، جیسے کہ شدید گرمی میں گرم ہوائیں چلتی ہیں، اس کو لو کہا جاتا ہے، تو اس چیز سے پیدا کرنا مفسرین نے قرار دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا میں گنگناتی ہوئی سڑی ہوئی مٹی سے ایک انسان بنانے لگا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر لوں، یعنی جس سانچے میں اس کو ڈھالنا چاہتا ہوں ڈھال لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، جب اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام کے بدن میں روح ڈالی تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، اور اس سجدے کو سجدہ تعظیم سجدہ ادب کہتے ہیں، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام تک پچھلے نبیوں میں جائز تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک گرجا گھر میں جا کر کے لوگ اپنے پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو مسجد نبوی میں جب وہ واپس آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اپنے پادریوں کو سجدہ کر رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس کے سب سے زیادہ لائق ہیں، ہمیں اجازت دو ہم آپ کو سجدہ تعظیم کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں میری شریعت میں ہر قسم کا سجدہ انسان کو کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر میری امت میں سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو بہرحال الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا ان یکون مع الساجدین،
انکار کر دیا فرشتوں کے ساتھ سجدہ کرنے سے، اور کہا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال ألم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ شیطان نے کہا آپ نے آدم علیہ السلام کو گنگناتی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اگلے پارے میں من سلالت من طین آ رہا ہے۔ ایسی مٹی، سڑی ہوئی مٹی، جیسے بنجر زمین ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو ہم سریکی میں کہتے ہیں کہ اے پھکریاں بڑیاں پہ، وہ پھکریاں دے پیر رکھ دیتے کڑک کڑک دی آواز آندی بندے کو مزہ آمدے، تو اس کو کہتے ہیں من صلصال من حمأ مسنون۔ تو شیطان نے کہا اللہ کریم آپ نے اس کو گنگناتی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، پس تو یہاں سے نکل جا، فإنك رجیم، بے شک تو مردود ہے، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، اور قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، لعین ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ اہل اللہ فرماتے ہیں چار عین ہیں، ایک عین علم والی، عالم جاننے والا، دوسری عین معرفت والی یعنی عارف جاننے والا، پہچاننے والا، مزاج شناس، اور تیسری عین عبادت والی کہ عبادت گزار۔ یہ تین عین شیطان میں تھی، شیطان عبادت گزار بھی تھا، جاننے والا بھی تھا، اور عبادت کرنے والا بھی تھا۔ چوتھی عین ہے عشق والی، تو شیطان اللہ کا عاشق نہیں تھا، مزاج جانتا تھا۔ جب اللہ نے اس کو کہا تو مردود ہے، لعین ہے، یہاں سے نکل جا، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے، دھتکار ہے، تو مزاج جانتا تھا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے آگے ہے، تو اس لیے وہیں کھڑے کھڑے اس نے درخواست دے ڈالی۔ کیا درخواست دی؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے رب، مجھے قیامت تک، بلکہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے، لوگوں کے اٹھائے جانے تک مجھے مہلت دے دیجئے۔ مزاج جانتا تھا کہ دعا رد نہیں ہوگی، درخواست رد نہیں ہوگی، درخواست دے دی، لیکن حضرت انسان میں اللہ نے عشق کا مادہ رکھا۔ جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے امانت دی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ، آسمان، زمین، پہاڑ، ان پر اللہ نے اپنی وحی، اپنے نور کی امانت سپرد کرنے کی پیشکش کی۔ فَأَبَيْنَ، سب نے انکار کر دیا کہ اتنا بڑا بوجھ
آپ کی محبت، آپ کا نور، آپ کا قرب، یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔ فَأَبَيْنَا، سب نے انکار کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، حضرت انسان اللہ کا عاشق تھا، اٹھا لیا۔ لیکن عاشق تھوڑے ہوتے ہیں۔ رات میں ایک عالم کو سن رہا تھا، بڑی پیاری بات کی اس نے کہا بھائی دیکھو، کوئی آدمی آپ کے پاس دودھ لینے آئے اور اس کے برتن میں گندگی لگی ہوئی ہو، آپ اس میں دودھ نہیں ڈالو گے، اسے کہو گے جاؤ پہلے برتن دھوو، برتن دھو کر پھر آؤ، پھر دودھ دوں گا۔ تو ہمارے دل میں حسد کی، بغض کی، کینے کی، عداوت، دشمنی، منافقت، کفر، شرک، ان میں سے کوئی بھی گندگی لگی ہوگی تو اللہ اپنی محبت کا نور اس دل میں نہیں ڈالیں گے۔ فکر کی گندگی دور ہوتی ہے اہل اللہ سے۔ اہل اللہ کے پاس بیٹھیں گے، وہ ہمیں ذکر کروائیں گے، اللہ اللہ کروائیں گے، استغفار کروائیں گے اور ہماری اصلاح کی کوشش کریں گے تو کام ہوگا۔ کسی کا مرید ہو گیا، پھر ہر مجلس میں کہتا ہے میں فلاں حضرت کا مرید ہوں، نہ تو اس حضرت کی زیارت کرتا ہے، نہ اس حضرت کی صحبت میں جاتا ہے، نہ اس حضرت کے بیانات سنتا ہے، نہ اس حضرت سے خط و کتابت کرتا ہے۔ قیامت تک یہ انسان محروم رہے گا، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ پیر مرشد بنانے کا مقصد ہے اس کی صحبت میں رہے۔ صحبت میں نہیں رہ سکتا تو تھوڑا وقت گزارے، لیکن گزارے اور بیان سنے، گفتگو سنے، ارشاد سنے اس کا۔ اگر نہیں تو پھر کوئی خصوصی وقت اسی غرض سے، صرف اصلاح کی غرض سے اس کے پاس کچھ وقت گزارے، نہیں تو پھر آخری طریقہ ہے خط و کتابت کا، اور یہ آخری مجبوری پر ہے کہ مسلسل رابطے میں رہنا، اپنے ہر احوال کی اطلاع کرتے رہنا تاکہ اصلاح ہو جائے۔ تو یہ نہیں ہے آج۔ تو بہرحال اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قال فإنك من المنذرین، بے شک ہم نے تجھے مہلت دے دی، مہلت دیے ہوئے میں سے ہے تو بھی، جا تجھے بھی مہلت دے دی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقررہ تک۔ مفسرین نے لکھا وہ قیامت تک ہے۔ شیطان نے پیشکش کی کہ مجھے مہلت دی جائے لوگوں کے اٹھائے جانے تک، اللہ کریم نے اسے مہلت دی لوگوں کے فوت ہونے تک۔ جب سارے لوگ فوت ہوں گے، ساری کائنات فوت ہوگی، ساری مخلوقات فوت ہوگی، تو شیطان بھی ان کے ساتھ فوت ہوگا۔ اب جب مہلت مل گئی تو اس کی بدبختی دیکھیے، مقابلہ دیکھیے، مقابلہ۔ جیسے آج کل کے طالب علموں کا بھی خیال ہوتا ہے جب تک استاد کے ساتھ رہا تو ٹھیک ہے، جب گیا تو استاد کو طاقت دکھاتے ہیں، اپنی جرت دکھاتے ہیں، اپنی بہادری دکھاتے ہیں۔ یہ محرومی کے سوا، بدبختی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شیطان نے بھی ایسا کیا۔ قال رب بما اغویتنی، ابلیس نے کہا اے میرے پالنے والے رب، آپ نے مجھے گمراہ کیا، الیاذ باللہ، اللہ پر الزام لگا دیا۔
آج کل ایسا کرتے ہیں نا طالب علم، خود بے غیرتی کرتے ہیں، خود بھاگ جاتے ہیں، خود دین سے محروم ہو جاتے ہیں۔ استاد نے بد دعا دیتی ہے، میں پڑھ نہیں سکیا۔ اور خبیثا تو پڑھیا نہیں بھی، استاد کو یہ جتی ٹائم کا نہیں، یہ اس میں لٹ لو فرکتے ٹائم کٹتے نفلی پڑھتے بد دعا ہی بیٹھا کرے۔ استاد کو اپنے جو کا ٹائم ہے۔ قال رب بما اغویتنی، شیطان نے کہا اے میرے پالنے والے رب، آپ نے مجھے راہ سے ہٹا دیا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین کو ان کے لیے سجا دوں گا، مزین کر دوں گا، خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، میں ان سب کو رائے ہدایت سے پھٹکاؤں گا، پھسلاؤں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اللہ کریم مگر وہ لوگ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے بھی اعلان فرما دیا، قال هذا صراط علی مستقیم، یہی راستہ میرا راستہ ہے۔ کون سا؟ اللہ کے مخلصین کا راستہ۔ میرے دادا پیر فرماتے ہیں ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ ایک مجنو اپنی معشوق کے گلی کے کتوں کو روٹی کھلا رہا تھا۔ کسی نے کہا تو خود 3 دن سے بھوکا ہے، اپنی گلی میں اپنی معشوق کی گلی میں رہنے والے کتے کو بے وقوف کھانا کھلا رہا ہے، کتے کو خود بھوکا ہے۔ اور اس نے کہا میں تو سہ لوں گا، لیکن یہ میرے عشق کا تقاضا ہے کہ میرے محبوبہ کی گلی میں رہنے والا کتا اگر پیاسا رہ جائے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بھوکا رہ جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب انسان کو اللہ سے پیار ہو جاتا ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں شعور آتا ہے کہ پھر یہ جھوٹے بہانے، جھوٹیاں کہانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں، بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرے لیے کوئی ہتھیار نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی حربہ نہیں کہ تو میرے پیاروں کے لیے کوئی حربہ، کوئی گر آزمائے۔ الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری اتباع کریں گے۔ شیطانی کمے تے ساڈے معاشرے دے لوگ نہ دماغ نہ وڈا چل دے، اور 200 دی سپیڈ کو بھی زیادہ چل دے، لیکن ہدایت دے کمے واسطے دماغ مر ویندے۔ آج بندہ آ گیا کہ حضرت صاحب، میں کہ جی ایک کل تو آپ کو جنازے کی اطلاع مل گئی ہے؟ میں کہ جی ملی ہے۔ کیوں نہیں گیا ہے؟ ہاں کہ تمیز کر، میں تیرا ملازم ہاں۔ برادری کوئی شادی، کوئی نکاح، کوئی نجی تقریب کدیں یہ جتی تائیں احتجاج کیتے مگے ہون تے کوئی تکلیف ہے؟
میں بشارہ میں کہ میں گزری جڑا ماہ رمضان دے روزے چل دے پہ میں کو تکلیف ہے، میں نہیں آ سکے، بس جائے میں کوئی اطلاع کی تھی، میں کو نہیں تو آدھے ہوتے لازم ہے تو آؤ، باقی تقریبات دے ہوتے سارے ہوتے لازم کہنی، صرف نکاح صرف جو ہے جنازے دے ہوتے سارے حاضری لازمی تھے کھڑی ہے، اور جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک بستی میں سے چند افراد چلے جائیں یا ایک بندہ چلائے باقی سر خرور ہو گئے، تو میں نے کہا میرا باپ بھی موجود تھا، میرا کوئی بھائی بھی ہوگا، بستی والے بھی ہوں گے، تو مجھے معاف کر دو بس، والی نا مطلب ہے تمہارا سارا مرضی ختم تو انہیں مرضی رکھی کھڑے ہوئے میرے نال، یہ مرضی رکھی کھڑے ہوئے مگر جیت رکھی کرنے میں کھڑے، یہ ایک مر ہے مر جلے والے سارا کوئی مر ہے، مولی صاحب تو سا ہوتے ہو، نکاح ہوئے تو سا پرے تھی ونجائے، شادی ہوئے پرے تھی ونجائے، جگہ ہوئے پرے تھی ونجائے، ولیمہ ہوئے پرے تھی ونجائے، کوئی بھئی نجی تقریب ہوئے پرے تھی ونجائے، نیڑے نہ ہوئے پہ، نیڑے نہ ہوئے پہ مولی صاحب، کیونکہ وہ سارے ذاتی معاملہ ہے، بلکہ اب تو ایسے گئے گزرے بد دماغ لوگ پیدا ہو چکے ہیں، اگر نکاح کی تقریب میں مولوی ہو تو وہ کہتے ہیں مولوی کا یہاں کیا کام، ایجاب و قبول تیرا باپ کروائے گا، نکاح کے لیے جو گواہ ہے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، یہ زیادہ اچھا بہتر اور پسندیدہ ہے، تو بدکاروں کو اور ڈاکوؤں کو چوروں کو بنائے گا، دنیا کا ہر بندہ اس تقریب میں آئے اس کو تکلیف نہیں، مولوی سے تکلیف ہے، پھر جنازوں پر بھی مولوی سے تکلیف ہونی چاہیے ان کو کہ مولانا صاحب آپ جنازوں پہ نہ آیا کرو۔ مجھے ایک مولوی صاحب کہتا ہے حضرت صاحب آپ کل خانیوں پر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا کیوں آنا چاہیے یہ بتاؤ، اگر ہم نہ آئے غیر اس سیٹ کو سنبھال لیں گے؟ میں نے کہا نکاح پر غیروں نے سیٹ سنبھال لی، شادیوں پر غیروں نے سیٹ سنبھال لی، جاگوں پر غیروں نے سیٹ سنبھال لی، نجی مجلسوں پر غیروں نے سیٹیں سنبھال لی، ان سیٹوں کو آپ کب قابو کر رہے ہو جن پر نٹ میراثی کنجریاں ہجڑوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اس قبضے میں یہ معاشرہ خود آگے کھڑا ہے، چن چن کر کنجریاں لاتا ہے، وہ سیٹ کب چھین رہے ہو؟ حضرت صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے بس یہی سیٹ بچی ہے۔ میں نے کہا نہ، انصاف کرو، اگر اس معاشرے نے تمہیں اپنی شادی سے نکال دیا، اپنے نکاح سے نکال دیا، اپنے نجی تقریبات سے نکال دیا، جنازوں سے بھی نکل جاؤ آپ، ان کی کل خانیوں سے، یہ کل خانیاں تو شرعاً جائز ہی نہیں ہے، میں نے کہا ان سے بھی نکل جاؤ آپ، صرف یہی ایک شعبہ بچا ہے جس میں آپ زبردستی گھستے ہو، باقی کسی میں آپ زبردستی گھسو بھی صحیح تو آپ کو نہیں گھس لگیں گے۔ بحیثیت عالم دین آپ کو شادی کی تقریبات پر ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، نکاح پر نجی مجلس میں نہیں کیا جا رہا، بطور برادری کوئی مولوی یار ساڈا مسات لگ دے، ساڈا ملیر لگ دے، ساڈا سوتر لگ دے، یہ رشتہ داری دی بیس تے کوئی سادگی نے، باقی دینداری دی بیس تے کوئی نہیں سدینا۔ البتہ شہروں میں کچھ نہ کچھ تمیز ہے لوگوں میں، شہر کے لوگ شعور والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو پڑھانے والا قاری صاحب تو اس کو اہتمام سے لے آتے ہیں، اور خود وہاں نوجوان بھی شعور والے ہیں کہ ہمارا استاد جس نے مجھے قرآن پڑھایا وہ آج میری نکاح کی تقریب میں ضرور ہو، وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ لے آتے ہیں، اور اعلیٰ عمدہ جگہ پر اپنے استاد کو، اپنے امام کو، اپنے قاری صاحب کو، اپنے بزرگوں کو بٹھاتے ہیں، احترام کرتے شہر میں، لیکن اتنا کثیر نہیں، تھوڑا لیکن ہے شعور،
لیکن دیہاتوں میں نہیں، دیہاتوں میں بس انہوں نے ٹوہا مارنی ہوتی ہے، ٹنگے مارنے ہوتے ہیں، یہ شیطان کی طرح اس تلاش میں رہتے ہیں مولوی کو کوئی چھوٹا سا عیب ملے اس کو اچھالو، مولوی کو دفاعی پوزیشن پر ڈالو، خود بدماشیاں کرو۔ یہ معاشرے کی سوچ ہے۔ تو بہرحال اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جو شیطان کے پیروکار ہیں اللہ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی جگہ مقرر کر دی گئی، معین کر دی گئی، اور وہ جہنم ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے جہنمیوں کی ایک جماعت، ایک جتھا، ایک گروہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جس طرح جنت کے آپ نے سنے ہیں نا 8 دروازے ہیں، تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور وہاں بھی کیٹیگریز ہوں گی، یہ فلاں کیٹیگری والا جہنمی فلاں دروازے سے جائے، فلاں کیٹیگری والا جہنمی فلاں سے جائے۔ جیسے جنتیوں کی کیٹیگری ہوگی کہ فلاں جنتی فلاں دروازے سے جائے، فلاں جنتی فلاں دروازے سے جائے، اور ایسے جنتی بھی ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلاوا آئے گا کہ جس سے جی چاہے داخل ہو جاؤ۔ وہ ہوں گے صدیقین، جنہوں نے سچے دل سے اللہ کو اللہ مان لیا، سچے دل سے اللہ کے احکام پر عمل کیا، سچے دل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کا آخری رسول برحق تسلیم کیا اور اتباع کی۔ تو بہرحال آگے انشاءاللہ کل جنت کا ذکر آئے گا، جنت کی نعمتیں اور دیگر بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے اولیاء صدیقین میں اپنے پیاروں میں شامل فرمائے، لشکر شیطان سے ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔